اب تقی عثمانی صاحب نے یہ بات بہت سارے ریسورسز کو کھنگالنے کے بعد کلیئر کی ہے، اور یہاں عقائد کی کتابوں کے حوالے جمع کرتی ہیں. یہ جو پیج میرے سامنے ہے، تقی صاحب کی کتاب کا پیج نمبر ہے 151. اس میں اب شرح الفقہ الاکبر سے وہ شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کی کتاب تھی فقہ اکبر، اس کی پھر شروعات لکھی گئیں. پھر نبراس ہے، عقیدے کی کتاب ہے. پھر عقیدہ واسطی ہے، سلفی عقیدے کی کتاب ہے. پھر العواصم من القواسم عقیدے کی کتاب ہے. پھر ادھر سے آپ چلے جائیں اپنا مرقات المفاتیح ہے. پھر اس کے بعد مجدد الفسانی کی مکتوبات ہیں، یعنی صوفیاء کی عقیدے کی کتابیں، اشعری، ماتریدی، سلفی، سب عقیدے کی کتابوں کے حوالے مولانا تقی عثمانی صاحب نے سب دیے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ سب حوالے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے. ٹھیک ہے. اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک گناہ اجر ہے. اوکے. یہ تو تھا اہل سنت کا نیریٹو جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتابوں سے بیان کر دیا. اوکے. ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم کتابی ہیں، کتابوں کے حوالے انہوں نے دے دی. جی جی بالکل. مودودی صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا نہیں ہے. اچھا. یہ محض خطا ہے. محض خطا ہے، انٹینشنلی نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ انٹینشنلی ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات جو ہے انٹینشن کی ہے مرزا صاحب نے اور اسحاق جہلوی صاحب نے. اچھا، اب یہ فرق آ گیا جی، اسحاق جہلوی صاحب اور مرزا صاحب جی جی اور مودودی صاحب. جی مودودی صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی کو اجتہادی خطا نہیں کہتے، خطا کہتے ہیں. جی جی. تو مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ہم یہ مودودی صاحب کی جو ہے یہ کتاب کا پیج نمبر ہے 343. ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرا برابر تأمل نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی ان اصحاب نے یہ غلطی نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کی تھی، مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں. اس کو اجتہادی غلطی ماننے میں مجھے سخت تأمل ہے. مودودی صاحب نے کہا یعنی وہ اجتہادی غلطی سے غلطی پہ آ گئے، لیکن اس غلطی میں بھی دونوں میں فرق کیا ہے؟ اجتہادی غلطی میں یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. غلطی میں یہ ہے کہ آپ کے لیے ثواب نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے کیا گناہ ہے؟ تو یہاں سے مودودی صاحب نے اپنا موقف جو واضح کیا وہ یہ کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن نیک نیتی سے ہوئی ہے. یعنی انہوں نے اسے کوئی گناہ کا عمل نہیں بنایا، لیکن ثواب نہیں تصور کیا. ثواب نہیں تصور کیا. ٹھیک ہے. اوکے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں سمجھا ہوں کہ امیر معاویہ جو تھے نیک نیت تھے جی، لیکن غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی، اجتہادی خطا نہیں ہوئی. اجتہادی خطا نہیں ہوئی. اوکے. یہ اجتہادی خطا سے ایک نیچے کا درجہ. ہاں، ایک نیچے کا درجہ. مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب پلاننگ سے ہوا ہے، اور یہ فکر انہوں نے لی اسحاق جہلوی صاحب سے. اوکے. انہوں نے کہاں سے لی؟ اسحاق جہلوی صاحب سے آگے آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اچھا، اہل سنت میں نہیں ملے گی؟ اہل سنت میں، اہل الحدیث جو ہیں نہیں، کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی پچھلے 1400 سال میں. مطلب ایک خاص مکتب فکر میں آپ کو اس سے بڑھ کے بھی باتیں مل جائیں گی، ان کو آپ چھوڑ دیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم اہل سنت کی روایت کی بات کر رہے ہیں. تو اہل سنت کی روایت تو میں نے آپ کو بتایا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا دیے. تو اسحاق جہلوی صاحب نے اس کو کہتے ہیں انٹینشنل مسٹیک تھی، تو یہ انہوں نے فکر پھر ان لوگوں سے لی. یہ انہوں نے کچھ تو باتیں انہوں نے سید مودودی سے لی، لیکن مودودی صاحب نے انٹینشنل نہیں کہا، انٹینشنل کی بات نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے نیک نیتی کی بات کی. اسحاق جہلوی صاحب نے بھی اصل میں کوئی اتنی گہرائی سے مودودی صاحب کو نہیں پڑھا. اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک سرسری سا مطالعہ کر لیا تو اس سے ان کو یہی بات سمجھ میں آئی. جیسے اب آپ دیکھیں آج کل جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ انجینئر علی مرزا کی ویڈیوز عام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے امام جو ہیں سید مودودی رحمہ اللہ ان کا کیا موقف ہے. وہ اصل میں یہی سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو انجینئر علی مرزا کا موقف ہے وہی ہمارے امام صاحب کا موقف ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے.